نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نواقض وضو سلسلہ نمبر 8 میں آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، نیند کب ناقض وضو ہوتی ہے اور نیند کون سی ناقض وضو ہے۔ نمبر 1، آپ حضرات یہ بات ذہنشین فرما لیں کہ اگر آدمی اس طرح سو جائے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی قوت ماسکہ جس سے آدمی کی ریح خارج نہیں ہوتی، اگر قوت ماسکہ جو آدمی کی ہوا کو، ریح کو زائل ہونے سے بچانے کی جو صلاحیت ہے، اگر وہ زائل ہو جائے، قوت ماسکہ کے اندر جو ہے ڈھیلا پن آ جائے، تو اس طریقے سے آدمی کا سونا وہ ناقض وضو ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی چت لیٹ کے سو گیا، سیدھا لیٹا اور سو گیا، تو اس سے قوت ماسکہ اس کی زائل ہو جاتی ہے اور اس صورت میں سونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، آدمی ٹیک لگا کے سوئے یا کسی چیز پہ سہارا لگا کے سوئے، مثلا کوئی آدمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، سو جائے، یا ایک آدمی گاڑی کی سیٹ وغیرہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہے، اس کو نیند آ جائے، یا کسی بندے نے کسی ٹیبل یا بینچ وغیرہ پہ سہارا لگایا ہوا ہے اور وہ سو جائے، مختار قول کے مطابق جو ظاہر مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن متاخرین فقہا فرماتے ہیں اس بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ مبسوط سرخسی میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وقال الامام محمد فی المبسوط عن ابی حنیفہ واما اذا نام مضطجعا او متکئا فان ذلك ينقض الوضوء۔ مبسوط سرخسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ اس حالت میں سونے سے آدمی کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، نیند کے تعلق سے سجدے کی حالت میں سو جانا۔ اگر آدمی سجدے کی حالت میں اس طریقے پہ سوئے جو سجدے کا مسنون طریقہ ہے، یعنی اس کا پیٹ اس کی ران سے جدا ہو اور اس کی کوہنیاں، اس کی باں کا اور اس کی جو ہے اس کے ہاتھ کا یہ والا حصہ وہ زمین سے الگ ہو، جو مسنون ہیئت ہے، پیٹ ران سے جدا ہو اور کوہنیاں زمین سے جدا ہو، تو اگر اس صورت میں سجدے میں بندے کو نیند آ گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، سنت کے مطابق سجدے میں اس کی آنکھ لگ جائے۔ لیکن اگر آدمی کا پیٹ ران سے ملا ہوا تھا، کوہنیاں زمین پہ ہیں، یا پیٹ الگ بھی ہے لیکن کوہنیوں کا سہارا وہ زمین پہ لگا کے سجدہ کیے ہوئے ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے سجدہ سنت کے مطابق نہیں کیا، مخالف سنت ہے، اس صورت میں اگر سو جائے پھر بھی اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ فقہا فرماتے ہیں اب بھی اس کے لیے یہ ناقض وضو ہے، اور وجہ وہی ہے جو ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم محیط کا حوالہ دیتے ہیں۔ صاحب محیط فرماتے ہیں اگر آدمی اس طریقے سے لیٹا ہے، ملتصقا بفخذیہ معتمدا علی ذراعیہ فعلیہ الوضوء، سجدہ اس طریقے سے اس نے کیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی نمبر 4، آدمی اونگھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اونگتے اونگتے اس کی جو ہے وہ گر جائے، فقہا فرماتے ہیں اگر وہ اونگتے ہوئے گرنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا ابھی بھی وضو سلامت ہے، یا جیسے اونگتے ہوئے گرنے والا تھا گرتے ہوئے ہوشیار ہو گیا تب بھی اس کا وضو ہے۔ لیکن اگر اونگتے اونگتے وہ گر جائے اور گرنے کے بعد اس کو تنبہ ہوا ہے، گرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، فرماتے ہیں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا وضو ختم ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر آدمی رکوع کی حالت میں، قعدے کی یعنی بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں، یا قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے اس کی آنکھ لگ جائے، تو اگر اس کا جو بیٹھنا ہے تشہد میں وہ سنت کے مطابق ہے، یا اس کا قیام، اس کا رکوع سنت کے مطابق ہے، اب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو باقی رہے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال نماز میں چاق و چوبند رہنا، چست رہنا
اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کی شایان شان ہے۔ نماز میں سونا، یہ نماز اہم العبادات ہے، تو سونا ایک مومن کی شان سے بعید ہے۔ البتہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز ہے، تقاضا ہے، یا آدمی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس کو ذرا نقاہت ہے، جو بھی سبب بن جائے، بہرحال اگر یہ ضرورت پیش آ جائے، یہ حاجت سامنے آئے، مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا، کن صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے اور کن صورتوں میں آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کا وضو بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اکمل طریقے سے عبادات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے رب العالمین عفو درگزر کا معاملہ فرما کر اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو، عبادات کو قبول فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔